آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کل ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ، ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام آدھا ادھورا کام ہے، وہ کام آدھا ادھورا کام ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ آدمی اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو بھی کر لیتا ہے تو اس کا وضو بھی ناقص اور نامکمل ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا۔ نظر بد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر رقیہ کیا جائے گا تو ہر قسم کی تکلیف، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک، ہر بیماری سے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر رقیہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تاثیر اس قدر ہے کہ آدمی کو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ہمارے روزمرہ ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام ہو سکتا ہے ہم کیا سمجھیں یہ کام تو بہت چھوٹا کام ہے، معمولی کام ہے، اگر اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے ہو سکتا ہے وہی کام آگے چل کر بہت بڑا بکھیڑا بن جائے، بڑا معمہ بن جائے، صرف اس وجہ سے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ تو کاموں کو، منصوبوں کو، ہماری کارروائیوں کو، ہماری کوششوں کو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکتوں سے شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا کرے گا، اس میں اپنی تاثیر دکھائے گا اور اس میں برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ تو نہیں کہے گا لیکن بہت ساری باتیں کرے گا۔ کام کرنے کے معاملے میں آدمی بسم اللہ تو نہیں کہے گا، بسم اللہ سے شروعات نہیں کرے گا۔ ہمارے مزدور بھائی اللہ رحم کرے، کام کرتے وقت اللہ کا نام تو نہیں لیں گے لیکن پابندی سے کام کے پاس گانے ضرور چلائیں گے۔ سفر میں نکل رہے ہیں، اللہ کا نام تو نہیں لیں گے لیکن گانے چلائیں گے۔ سفر میں کام کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے وہ ہو سکتا ہے کسی کو بیڑی گٹکے کی عادت ہو، اس سے فارغ ہو جائیں گے اور کام میں شروع لگ جائیں گے۔ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ دوسری چیزیں، جب اللہ کا نام لیں گے تو خود بخود کسی اور چیز کی تاثیر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے شیطان لوگوں پر اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ لوگ اللہ کے بجائے بعض دفعہ کاموں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، کوئی نئی چیز شروع کرنا ہو، نیا کام شروع کرنا ہو، نئے گھر میں جانا ہو تو لوگ اللہ کا نام لینے کے بجائے غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے شیطان نے کیا کر دیا ہے، ان کو غیر اللہ میں مصروف کر دیا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن کی جو آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں وہ سب سے پہلے اسی آیت سے شروع ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا جو مقدس کام ہے، قرآن مجید کا جو نزول ایک عظیم جو کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز بھی اپنے نام سے فرمایا اور حکم دیا کہ تم اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھو۔ تو آج کے درس میں ہم مختصر طور پر بتانے کی کوشش کریں گے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، اس کی قرآن میں اور حدیث میں کیا اہمیت آئی ہے، اس سلسلے میں ہمیں کیا واقعات ملتے ہیں اور اس کی پابندی کرنے سے ہمیں کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف ہی جائیں گے، تقریباً قرآن مجید کی ہر صورت سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت، سورتوں کی آیتوں میں سے ایک آیت شمار کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں اور یہ ملا کے 7 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے 7 آیتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یعنی قرآن مجید کا ہر سورہ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی نازل فرما رہے ہوتے، وحی لے کر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے کہ آج نیا سورہ نازل ہوا ہے، آج نئی صورت نازل ہوئی ہے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نئے سورے کو نازل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ یہ ہر اچھے کام، ہر مقدس کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے فرمایا کرتے ہیں۔ بلکہ ہمیں جان کر تعجب ہوگا، صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے واقعات بھی قرآن مجید میں نقل کیے گئے، وہاں پر بھی ہمیں بسم اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، پانی پہاڑوں سے اونچا پانی آ گیا، کشتی جب چلنے لگی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اس کشتی کا جو سب سے پہلے جو کشتی نکلی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ یعنی یہ کشتی جہاں چلے گی، جہاں ٹھہرے گی، اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر یہ شروع کرتا ہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ایک طوفان میں اپنی کشتی کو ڈال دیا، حکم دیا گیا تھا ان کو۔ اور اسی طرح ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے نے آ کر جب بتایا، ہدہد نے آ کر بتایا کہ ایک عورت ہے جو شرک میں مبتلا ہے، بات چیت چلی، جو سورج کو سجدہ کرتی ہے، وہ اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کی جانب، اس عورت کی جانب جو سب سے پہلا خط لکھا، اس کو یہیں سے شروع کیا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی خط و کتابت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ موجود تھا۔ اسی طرح ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس واقعے میں بیان کیا گیا کہ جادوگر کا جو ایک واقعہ ہم سب کے پاس مشہور ہے کہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے، اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جادوگر تھا، بادشاہ کا خاص جادوگر، جو کہ بوڑھا ہو رہا تھا، کمزور ہو رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں اب میرا جادو کسی کو سکھاؤں۔ بادشاہ کے کہنے پر اسے ایک بچہ فراہم کیا گیا، وہ بچہ گھر سے نکلتا جا کے جادو سیکھتا تھا، مگر ایک مرتبہ اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی جو اس زمانے کی مقدس کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کلام تو جادوگر کی باتوں سے بہت اچھا ہے، جادوگر جو جادو سکھا رہا ہے اس سے بہتر تو یہ کلام ہے۔ اس نے وہ مقدس کتاب پڑھنا شروع کیا، گھر سے نکل جاتا کہ میں جادوگر کے پاس جا رہا ہوں، مگر وہ کیا کر دیتا، راہب کے پاس اس زمانے کا جو مقدس کلام ہوتا وہ کلام پڑھتا، مقدس کتاب پڑھتا۔ ایک مرتبہ راستے میں جب جا رہا تھا تو دیکھا گیا کہ ایک موذی جانور ہے، تکلیف دہ جانور ہے، جو وہاں پر لوگوں کے راستے میں پڑ گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، اس نے اندازہ لگایا کہ اب ہمارے پاس موقع ہے، میرے پاس یا راہب کا علم بہتر ہے یا جادوگر کا علم بہتر ہے، ناپنے کا میرے پاس ایک پیمانہ ہے۔ تو اس نے ایک کنکر لیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا علم، اگر جو میں کتاب مقدس پڑھ رہا ہوں اس کا علم اگر بہتر ہے جادوگر کے علم سے، میں تیرا نام لے کر اسے مارتا ہوں، تو اے اللہ اسے کیا کر، اسے ختم کر دے۔ دیکھا گیا کہ وہ موذی جانور ختم ہو گیا، وہ بچے کے تجربے سے، اس کی حکمت عملی سے۔ جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہوئی، ساری جگہ مشہور ہوئی، تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ دیکھو میرے جادوگر کا جادو اثر کر رہا ہے۔ ایک معمولی بچے نے کیا کر دیا، ایک بڑے سے موذی جانور کو مار دیا۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے راہب کا علم سیکھا ہے۔ ایک واقعہ بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے، بعد میں بچے کو سزائیں دی گئی، اس کو تکلیف دی گئی، اس کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ تو آخر میں بچے نے کہا آپ مجھے بس ایک طریقے سے مار سکتے ہیں،
سارے لوگوں کو جمع کر دو اور ایک تیر لے لو اور بسمی رب ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے پروردگار کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں، یہ کہہ کر تم تیر چلاؤ، میں مر جاؤں گا۔ جب ایسا کیا گیا تو اس بچے کی وفات ہو گئی، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ تو یعنی اس واقعے کے اندر بھی ہماری شریعت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تذکرہ ملتا ہے، کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بار بار پڑھنے کا اپنے کاموں کے لیے ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کل ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ، ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام آدھا ادھورا کام ہے، وہ کام آدھا ادھورا کام ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ آدمی اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو بھی کر لیتا ہے تو اس کا وضو بھی ناقص اور نامکمل ہے، کہ اس نے کیا نہیں کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا۔ قربانی جیسا عظیم عمل کہا گیا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جن جانوروں پر، جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ اور پیو۔ آگے آیت کریمہ میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام جن چیزوں پر نہ لیا جائے ان چیزوں کو مت کھاؤ۔ ایک حلال جانور ہی ہے، جب اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے، وہ ذبیحہ بھی شرعی ہو جاتا ہے۔ سمجھیے ہم کوئی بکرا کھا رہے ہیں، کوئی دوسرا پرندہ ذبح کر کے کھا رہے ہیں، مگر اس پر ہم اللہ کا نام نہ لیں گے تو کہا کہ جس پر حلال جانور بھی کیوں نہ ہو، حلال پرندہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس ذبیحے پر، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے، اس نام کی تاثیر ہے اور اس نام کی پابندی ہے۔ اسی لیے قربانی کا جب تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہم نے ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کریں۔ شرک میں جو شرکیہ اعمال ہیں، جو شرکیہ چیزیں ہیں، قربانی کے معاملے میں جو شرک کا دروازہ ہے، وہاں پر ہمیں یہی سب دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر، لوگ مرادوں کے نام پر، قبروں کے نام پر، منتوں کے نام پر لوگ چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت کی ناقدری ہے کہ کوئی آدمی جو کام اللہ کا نام لے کر کیا جانا چاہیے وہ نام کسی اور کے لیے کرے یا پھر وہ کام کسی اور کے لیے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت بھی یہی ہے کہ ہمیں دن رات میں، صبح شام میں ایسی بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں جن کا آغاز ہی بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں آنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، اور اسی طرح کتنی ساری دعائیں ہیں جس کو سکھایا ہی گیا ہے اللہ کے نام سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ کتنی ساری دعائیں ہیں جو ہمیں دن رات صبح شام میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور ان دعاؤں کا تعلق کیا ہے، ہمارے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہے۔ قربانی میں بھی کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہوں کے نام پر جب خطوط لکھتے ہیں، بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہی لکھتے ہیں۔ بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو صلح نامے پر صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ مشرکین نے اعتراض کیا، ہم الرحمن الرحیم اسے ہم نہیں جانتے ہیں، الرحمن الرحیم ہم تو نہیں مانتے، اگر ہم صلح نامے پر دستخط کر لیں گے تو گویا ایسا ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم کو ہم مان رہے ہیں، تو ہم الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ الرحمن الرحیم ہٹا دو، بسم کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس خط کو لکھو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا الرحمن الرحیم نام ہٹا دو، لیکن بسم اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے اس خط کو لکھو۔ تو بسم اللہ کی ہماری اپنی زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ چراغ گل کرتے وقت، برتن بند کرتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ کہنا چاہیے۔ بلکہ کپڑے پہننے کی دعا ہے، لیکن کپڑے اتارنے کی دعا بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے کپڑے اتارنے کی دعا۔ سعودی کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ٹویٹر پر اپنا ایک تجربہ شامل کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ راقی ہیں اور لوگوں سے جب رقیہ کرتے وقت جب جنات سے ان کی بات ہوتی ہے تو اس میں جنات نے ان کے سامنے اعتراف کیا، جس کسی کام کو بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جاتا ہے ہمیں اس کے قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا۔ آدمی جب بسم اللہ کہہ کر اپنے کپڑے اتارتا ہے تو جس طرح جنات اور شیاطین آدمی کو نظر نہیں آتے، اسی طرح بسم اللہ کہہ کر کپڑے اتارنے سے برہنہ حالت میں بھی آدمی جنات اور شیاطین کو نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح ہم شیاطین کو جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم بسم اللہ کہیں گے تو جنات اور شیاطین بھی ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے کپڑے اتارنے کے بعد۔ تو بسم اللہ کی یہ ایک ایسی ذات یا پھر ایسے افراد کی طرف سے یہ اعتراف ہے جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس اہمیت کو سمجھا ہے۔ بسم اللہ یہ ایک بڑا تاثیر والا کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اوباش لوگوں کو، بدماش لوگوں کو لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ پتھر برسایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر لہو لہان ہو گیا، خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں جم گیا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کا ایک باغ تھا، وہاں پر جا کر اللہ کے نبی نے پناہ لی۔ وہ باغ کا جو سردار تھا، جس کا نام عداس بتایا جاتا ہے، کہ اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے کچھ انگور کا خوشہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے انگور لیتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کلمہ ہے، یہاں کے علاقائی لوگ، یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے بسم اللہ، آپ نے یہ کیا کلمہ کہا ہے؟ تو کہا کہ وہ آدمی جو میزبان تھا، باغ والا تھا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ان کی پیروی کرنے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اس اعتبار سے میں اور یونس علیہ السلام ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس آدمی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور احترام اور زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی بسم اللہ ایک تاثیری کلمہ ہے۔ بسم اللہ اس کہنے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے کام آسان ہوتے ہیں، کام مکمل ہوتے ہیں۔ آدمی اگر بسم اللہ کو نظر انداز کر دے، بسم اللہ کو اگر ایسے ہی چھوڑ دے، تو آدمی اتنے سارے نقصانات سے دوچار ہوگا جس کا خود اسے بھی تصور نہیں ہوگا۔ کتنے سارے ہمارے کام ہو سکتا ہے بگڑے ہوئے ہوں، محض اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ کام اللہ کا نام لے کر شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے کتنے ایسے منصوبے، ہمارے کتنے ایسے کام، ہماری کتنی ایسی کاروائیاں، ہمارے کتنے ایسے جذبے، بہت ساری چیزیں ناقص اور نامکمل ہوں گی، محض اسی وجہ سے کہ ہم نے اس پر کیا نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے نام نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے یاد نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکتوں سے ہم نے اس کام کو شروع نہیں کیا۔ بلکہ بہت ساری دعائیں ہیں جو جسم پر رقیہ کرنے کی دعائیں ہیں، خود نظر بد کی کچھ ایسی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ سکھائی گئی کہ اگر ہم کسی کو دعا پڑھ کر پھونکنا ہو، ہم اگر کسی کو رقیہ کرنا ہو تو دعا سکھائی گئی بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر تمہیں رقیہ کرتا ہوں، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھتا ہوں۔
تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک ایسی تاثیر ہے اس کی کہ ظاہری تاثیر بھی ہے، اس کی معنوی تاثیر بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آنے والی ہے۔ بیماری ہے، بیماری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر دعا پڑھی جائے گی، بیماری چلی جائے گی۔ نظر بد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر رقیہ کیا جائے گا تو ہر قسم کی تکلیف، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک، ہر بیماری سے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر رقیہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تاثیر اس قدر ہے کہ آدمی کو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ہمارے روزمرہ ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام، ہو سکتا ہے ہم کیا سمجھیں یہ کام تو بہت چھوٹا کام ہے، معمولی کام ہے، اگر اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے ہو سکتا ہے وہی کام آگے چل کر بہت بڑا بکھیڑا بن جائے، بڑا معمہ بن جائے، صرف اس وجہ سے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ تو کاموں کو، منصوبوں کو، ہماری کارروائیوں کو، ہماری کوششوں کو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکتوں سے شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا کرے گا، اس میں اپنی تاثیر دکھائے گا اور اس میں برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہا جائے تو کھانے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور بسم اللہ کہے بغیر کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہو لو سمیا لکفاکم، اگر یہ آدمی بھی تمہارے ساتھ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا تو کم لوگوں کا کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اگر یہ آدمی بھی جو نیا آدمی آیا ہے وہ آدمی بھی اللہ کا نام لے کر اگر کھانا کھاتا تو کم لوگوں کا کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے ہو جاتا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گھر میں کھانا کھاتے وقت، کھانا بناتے وقت بسم اللہ کہنے کی کتنی تاثیر ہے، بسم اللہ کہنے کی کتنی ضرورت ہے، بسم اللہ کی برکتیں کس قدر ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر، بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ تو نہیں کہے گا لیکن بہت ساری باتیں کرے گا۔ کام کرنے کے معاملے میں آدمی بسم اللہ تو نہیں کہے گا، بسم اللہ سے شروعات نہیں کرے گا۔ ہمارے مزدور بھائی اللہ رحم کرے، کام کرتے وقت اللہ کا نام تو نہیں لیں گے لیکن پابندی سے کام کے پاس گانے ضرور چلائیں گے۔ سفر میں نکل رہے ہیں، اللہ کا نام تو نہیں لیں گے لیکن گانے چلائیں گے۔ سفر میں کام کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے وہ ہو سکتا ہے کسی کو بیڑی گٹکے کی عادت ہو، اس سے فارغ ہو جائیں گے اور کام میں شروع لگ جائیں گے۔ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ دوسری چیزیں، جب اللہ کا نام لیں گے تو خود بخود کسی اور چیز کی تاثیر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے شیطان لوگوں پر اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ لوگ اللہ کے بجائے بعض دفعہ کاموں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، کوئی نئی چیز شروع کرنا ہو، نیا کام شروع کرنا ہو، نئے گھر میں جانا ہو تو لوگ اللہ کا نام لینے کے بجائے غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے شیطان نے کیا کر دیا ہے، ان کو غیر اللہ میں مصروف کر دیا ہے۔ غیر اللہ کا نام لیں گے، بلکہ اگر کہا جائے تو جادو ٹونا بھی کر دیں گے، اس پر چڑھاوے بھی چڑھا دیں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جب یہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور کچھ جانوروں کو اللہ کے لیے خاص کرتے اور کچھ جانوروں کو یہ لوگ غیر اللہ کے لیے خاص کرتے۔ غیر اللہ کے جانور کا حصہ اگر اللہ کے حصے میں مل جاتا تو الگ کرتے، یہ تو غیر اللہ کا ہے، مگر اللہ کا حصہ غیر اللہ میں ملتا تو یہ لوگ اسی کو ایسے ہی آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی عظمت سے بہت ساری لاپرواہیاں، یعنی آج معاشرے میں جو بیماری سب سے زیادہ عام ہے نا وہ ہے سستی کاہلی کی بیماری۔ معاشرے میں جو بیماری سب سے زیادہ عام ہے، آپ دیکھیے گھروں کے مسائل، کاروبار کے مسائل، پڑھائی کے مسائل، تعلیم کے مسائل، آج تمام مسائل کی جڑ سستی اور کاہلی ہے۔
آدمی کام کرنے سے جی چراتا ہے، بچے پڑھنے سے جی چراتے ہیں، گھر میں عورتیں کام سے جی چراتی ہیں، آدمی مزدوری سے، محنت سے جی چراتا ہے۔ آج بہت سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرے، خود بخود اس کی سستی کاہلی دور ہو جائے گی۔ معاشرہ ہمارا سستی کاہلی میں مبتلا ہے، لاپرواہی میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے، شیطان کی زد پہ ہے، شیطان کے سہارے پر ہے، شیطان کی صحبت میں ہے، اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے ہے، اپنے کاموں میں ہے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو شیطان اچک لے گیا ہے۔ تو اللہ کے نام کی تاثیر اپنی زندگی میں ہمیں دیکھنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، ہر کام کے آغاز میں، عبادات کے آغاز میں، دعاؤں کی پابندی میں، کتنی ساری دعائیں، کتنے سارے معاملات، کتنے سارے مسائل بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک اور میں بات کروں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ قرآن مجید نے کہا کہ بعض لوگوں کا وتیرہ، ان کی عادت یہ بن گئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جب دوسرے چیزوں کا نام لیا جاتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، کام کے مقام پر، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے مقام پر لوگوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے یا لوگوں کو بولا جائے کہ اللہ کے نام سے شروعات کرو تو لوگ مسئلے کو، بات کو ہلکے میں لے لیں گے، اور جب دوسرے معاملات ہوں، چھوٹے موٹے رسم و رواج کے معاملات ہوں تو لوگ رسم و رواج کو بڑی پابندی سے انجام دیں گے۔ جہاں اللہ کا نام لینا ہو، اللہ کا حق ادا کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے کام شروع کرنا ہو تو لوگ مسئلے کو ہلکے میں لے لیں گے اور ایسا لگے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے رسم و رواج، ان کی جو روایتیں، ان کے خاندان کا جو چلن چلا ہوا آ رہا ہے، جب یہ معاملہ آیا تو لوگ اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے کہ گویا ان کے خاندان کے ریتی رواج، رسم و رواج، معاشرے کے، گرچہ کہ وہ غیروں کے رسم و رواج ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلمین کا رسم و رواج ہی نہ ہو، جب ان کے خاندان میں پنپ رہے ہوں گے تو لوگ ان رسم و رواج کو اہمیت سے انجام دیں گے، اللہ کا نام لینے کو معمولی سمجھیں گے، لوگ آر محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے کہ اللہ کا نام، یہ معاملے میں اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہی بات بولیں گے لوگ، یہ بارے میں اللہ کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، دین الگ ہے یہ الگ ہے، اس میں اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دلوں کی غفلت ہے، سستی کاہلی کی علامت ہے کہ شیطان نے ہمیں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے غافل کر چکا ہے، ہم اسی غفلت اور اسی سستی کاہلی کے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ رات کو سوتے وقت سکھایا گیا اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی جیتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان کو اس کی پوری زندگی کا خلاصہ اس چھوٹی سی دعا میں سکھایا گیا کہ مسلمان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہونی چاہیے اور اس کی موت، اس کا اختتام، اس کا انجام بھی اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ نیند کو بھی کیا کہتے ہیں، چھوٹی موت کہا گیا، صغرا، چھوٹی موت کہا گیا کہ نیند بھی موت کے برابر ہے۔ تو ایسے میں کہا کہ اللہ کے نام سے سونا چاہیے، اللہ کے نام سے بیدار ہونا چاہیے، ہمیں پابند کرایا گیا، سبق یہ دیا گیا، یہ صرف نیند کا معاملہ نہیں، نیند سے بیدار ہونے کا معاملہ نہیں، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جینا چاہیے، اللہ کے نام سے ہی آدمی کو مر جانا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں اپنی ذاتی زندگی میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کس قدر بھلا دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں کتنی ہم سے غفلتیں ہو رہی ہیں، ہمارے کتنے سارے کام ہیں، کتنے سارے ہمارے گھروں کی چیزیں، کاروبار کی چیزیں، کتنے سارے ہمارے اپنے ذاتی کام ہیں جہاں دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، ہم وہاں پر غفلت کا شکار ہیں۔ جبکہ بسم اللہ کی جو تاثیر ہے، بسم اللہ کا جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے جس سے شیطان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا کلمہ ہے جس سے شیطان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو آدمی کو اپنی زندگی میں بسم اللہ کو پابندی سے پڑھنا چاہیے،
چھوٹے موٹے کام چھوٹی موٹی چیزیں، معمولی کام جسے انسان معمولی سمجھتا ہے، کھانا کھانے کا کام، کھانا کھانے کے بعد کا مسئلہ، اور بہت سارے کام آدمی کے، جیسے سفر کا مسئلہ ہے، چھوٹے موٹے کاموں کا معاملہ ہے، آدمی کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک تو برکت بھی آئے گی، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کام منسوب بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم غفلت کا شکار کریں گے، برکت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم کیا ہو جائیں گے، ہمارے دل پر مہر بھی پڑ جائے گی کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی، لیکن پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھو، اس کے نام سے پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی عظمت بتانا مقصود تھا اس مختصر سے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم نام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اس ورد کو، اس ذکر کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔